بلوچستان اور سابق وزیر اعلیٰ جناب ڈاکٹر طارق چودھری صاحب، سابق وزیر اور صدر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری مسلم لیگ نون اور اسلام آباد مسلم لیگ نون کے عہدیداران اور میرے عزیز کارکنوں، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو آج مسلم لیگ نون کی 115ویں یوم تاسیس پر، چونکہ مسلم لیگ نون آل انڈیا مسلم لیگ کی وارث ہے، جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی، پاکستان کی تحریک کا آغاز کیا، جو کہ 1906 میں ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ کی تحریک پر، جب وہاں تمام جنوبی ایشیا کے مسلمان قائدین اکٹھے ہوئے اور انہوں نے غور و فکر کیا کہ کس طریقے سے ہم مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں، جنہیں اقلیت کے طور پہ ہندوستان میں ان کے سیاسی اور معاشی حقوق نہیں مل رہے تھے، تو مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، جس کے پلیٹ فارم سے قیام پاکستان کی تحریک نے جنم لیا۔ مسلم لیگ وہ جماعت ہے کہ جس میں مولانا محمد علی جوہر جیسی شخصیت، علامہ اقبال جیسی شخصیت بھی اس کی قیادت کر چکے ہیں، لیکن آل انڈیا مسلم لیگ جو کہ ہماری مدر پارٹی تھی، اس کے اندر اصل طاقت اس وقت آئی جب قائد اعظم علیہ رحمہ کو 1937 میں صدر منتخب کیا گیا، اور قائد اعظم کی سیاست نے مسلم لیگ کو ایک عوامی طاقت میں تبدیل کر دیا، اور یہی مسلم لیگ قائد اعظم کا وہ سیاسی ہتھیار تھی جس کے ذریعے انہوں نے قیام پاکستان کی جنگ انگریز سامراج کے سامنے اور اس وقت کی کانگریس کی قیادت کے سامنے بے سر و سامانی کی حالت میں اس جنگ کو جیتا اور ہمیں پاکستان جیسی نعمت حاصل کر کے دی۔ قائد اعظم کی قیادت، مسلم لیگ کی جماعت اور اس وقت کے سیاسی کارکنوں کا اخلاص، یہ وہ کمبینیشن تھی کہ قیادت کا ویژن تھا، ایک مضبوط جماعت تھی اور بے لوث کارکن تھے جنہوں نے مل کر ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ پر ہماری جو قیادت تحریک پاکستان کی قیادت تھی، وہ ابتدا میں ہم سے رخصت ہو گئی۔ قائد اعظم 1.25 سال میں رخصت ہو گئے، لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، اور اسی طرح کچھ عرصے بعد سردار عبدالرب نشتر جیسی شخصیت بھی ہمارے درمیان نہ رہی، اور چونکہ مسلم لیگ ایک نئی ریاست میں اس نظام کو چلا رہی تھی، تو جو پرانے طاقت کے مرکز تھے، جو برطانوی سامراج کے سائے میں تربیت پا چکے تھے اور مضبوط ادارے بن چکے تھے، سول اور ملٹری بیوروکریسی نے پاکستان کی ریاست پر قبضہ کر لیا، اور 1958 کے بعد مسلم لیگ کو اس ریاست سے علیحدہ کر کے یہاں پر انتظامی ڈھانچے کی مونوپلی یا اس کی بالادستی کو قائم کر دیا گیا۔ وہ آئین جو پاکستان کے بانیان نے 23 مارچ 1956 کو منظور کیا تھا، اس آئین کو متروک کر کے پاکستان کو آئین شکنی کے راستے پہ ڈال دیا گیا۔ جو پہلا ڈکٹیٹر تھا، اس نے پاکستان کی خود مختاری کا سودا اپنے اقتدار کے عوض امریکہ کو
सोवियत यूनियन के खिलाफ जासूसी के अड्डे पाकिस्तान की धरती पर देकर किया और अमेरिका को जासूसी के अड्डे देने के एवज अपने इक़्तिदार को तस्लीम करने की शर्त पेश की और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का पहला सौदा अयूब खान ने अपने मार्शल लॉ की कीमत की सूरत में अमेरिका से वसूल किया। और फिर जब मुस्लिम लीग को कमज़ोर किया गया तो आपने देखा कि वो मुल्क जिसके दो हिस्से थे, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान, वो अलहदा हो गया। हमसे पाकिस्तान की अक्सरियत जुदा हो गई। मशरकी पाकिस्तान के हमारे भाई और बहन नाराज़ होकर चले गए क्योंकि हमने उनके वोट का एहतराम नहीं किया। कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने जब पाकिस्तान हासिल कर लिया तो उस्मान जोगेज़ई ने एक मजलिस में बताया कि हम बलूचिस्तान से नौजवानों का वफ्द उन्हें मुबारकबाद देने गया। कायद आज़म बहुत खुशगवार मूड में थे, लेकिन जब हमने पाकिस्तान बनने की मुबारकबाद दी तो वो संजीदा हो गए और उन्होंने कहा कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जो हमारी मंजिल थी। हमने तो एक मोर्चा हासिल किया है और इस मोर्चे से पूरा पाकिस्तान हासिल करेंगे। कायद आज़म के जहन में यकीनन उस वक्त कश्मीर का वो हिस्सा था जो पाकिस्तान से धांधली के ज़रिए जुदा कर दिया गया था। आप अंदाज़ा फरमाइए कि हमारे बानी कायद आज़म हमें पाकिस्तान, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को एक मोर्चा करार दे रहे हैं और असल पाकिस्तान हासिल करने का पैगाम दे रहे हैं। आज उस मोर्चे में से भी आधा मोर्चा हमसे छीना जा चुका है और वो कश्मीर जिसको उन्होंने हासिल करने का अज़म का इजहार किया था, वो कश्मीर भी मौजूदा हुकूमत भारत को सरेंडर कर चुकी है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में बदतरीन दहशत गर्दी के ज़रिए कश्मीरियों के खून से होली खेल रही हैं, लेकिन अब तो हमारी हुकूमत ने उस पे लिप सर्विस भी करना बंद कर दिया। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे कहने का मकसद ये था कि जब भी मुस्लिम लीग को कमज़ोर किया गया है उससे पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है, क्योंकि किसी की माँ को कमज़ोर करने का मतलब ये होता है उसकी औलाद को भी कमज़ोर और खोखला कर दिया जाए। कभी कोई अपनी माँ से जुदा होके फलाह नहीं पा सकता। मुस्लिम लीग का पाकिस्तान है और पाकिस्तान की मुस्लिम लीग है। इस रिश्ते को क़यामत तक कोई ना तोड़ सकता है ना जुदा कर सकता। कायद आज़म ने जो विज़न दिया, आज उस विज़न की ताबीर और तशरीह को हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ अपनी जद्दोजहद के साथ लेकर खड़े हैं और पूरी कौम और मुस्लिम लीग नून के कारकुन मुत्तहिद होके यकजहती के साथ उस विजन के साथ खड़े हैं। हमारा पैगाम क्या है? हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते, हम किसी से उलझना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक ख्वाब की ताबीर बनना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब का नाम पाकिस्तान था। पाकिस्तान को एक हसीन ताबीर बनना चाहिए, पाकिस्तान को ख्वाब को एक ड्रोनी ताबीर नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तानी ख्वाब एक हसीन ताबीर कब बनेगा? जब कायद आज़म के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। और उनका विजन क्या था? सबसे पहला उनका विजन ये था कि ये मुल्क आइन और कानून के रास्ते पे चलेगा। वो एक वकील थे, वो जानते थे कि कानून की और आइन की हुक्मरानी का रियासत की मजबूती के साथ क्या ताल्लुक है। उन्होंने एक दफ़ा नहीं बार बार ये कहा
کہ اس ملک کا مستقبل جمہوریت سے اور آئین کی گورننس کے ساتھ منسلک ہے۔ دوسری اہم بات، انہوں نے عوام کی، ماسز کی فلاح اور بہبود کی بات کی۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ ملک تب مضبوط ہوگا، تب مستحکم ہوگا جب پاکستان کے عوام ترقی کریں گے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ڈکٹیٹرشپس نے پاکستان کے اشرافیہ کو مضبوط کیا ہے۔ پوری دنیا میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جمہوریت سے، ووٹ کی طاقت سے غریب آدمی کو اور کمزور طبقوں کو طاقت ملتی ہے، اس لیے کہ ایک فیکٹری والے کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے اور اس فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، ایک جاگیردار کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے اور اس کی جاگیر میں کام کرنے والے ایک غریب کسان کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے۔ بنی گالہ میں 300 کنال کے محل میں رہنے والے شہنشاہ کا بھی ایک ووٹ ہے اور ریڑھی لگانے والے ایک مزدور کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے جمہوریت سے غریب آدمی کو طاقت ملتی ہے، چونکہ ووٹ کی طاقت غریب کو طاقتور کے برابر کھڑا کر دیتی ہے۔ جس ملک میں ووٹ کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، وہاں پر اشرافیہ بالادستی حاصل کر لیتے ہیں اور طاقتور مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قائد اعظم نے پاکستان میں عوام کی فلاح کے لیے ووٹ کی طاقت پہ زور دیا، جمہوریت پہ وہ زور دیا، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ میں نے پاکستان کو کسی ٹینک اور توپ کی جنگ سے نہیں جیتا، میں نے پاکستان کو ووٹ کی طاقت سے جیتا ہے۔ پاکستان کے خمیر میں ووٹ کی طاقت ہے اور اگر یہ ووٹ کی طاقت مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ تیسری بات، آج کی دنیا میں جس خواب کو اور ویژن کو ہمارے قائد نے اس جدید دور کے حوالے سے 1990 میں بتایا تھا، مجھے جیسے حافظ حفیظ الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی 2021 میں اکنامک سیکیورٹی کو ملک کی سیکیورٹی کی بنیاد قرار دے رہی ہے، یہ بات نواز شریف صاحب نے 1990 میں قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جس ملک کی معیشت مضبوط ہوگی وہ ملک خود مختار ہوگا، وہ ملک خوددار ہوگا اور وہ ملک خوشحال ہوگا۔ لیکن اگر کسی ملک کی معیشت کمزور ہوگی تو وہ دنیا کے کتنے بڑے ایٹمی اسلحے کا وارث ہو، ٹینکوں، توپوں، فوجوں کا مالک ہو، سوویت یونین کی طرح وہ تاریخ کے ریگستانوں میں دفن ہو جائے گا، اس کا وجود قائم نہیں رہے گا اپنے اسلحے کی طاقت سے اگر اس کی معیشت کھوکھلی ہو جائے گی۔ اسی لیے پچھلے 40 سالوں میں آپ اگر پاکستان کی یا اس سے بھی پہلے 50 سالوں میں تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے والی جتنی پالیسیاں ہیں اور جتنے منصوبے ہیں ان پہ آپ کو مسلم لیگ نون کی مہر نظر آئے گی، ان پہ آپ کو نواز شریف کی مہر نظر آئے گی، چاہے وہ 1990 کا دور ہو کہ جب لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن آف اکانومی ہوئی، وہ اصلاحات ہوئیں جنہوں نے ٹیلی کمیونیکیشن اور فائنینشیل سیکٹر کو اوپن کیا، چاہے پاکستان کے اندر جدید انفراسٹرکچر کے منصوبے ہوں، چاہے پاکستان میں ہیومن ریسورس کو، سوشل سیکٹرز کو ترقی دینے کے منصوبے ہوں، جو مسلم لیگ نون کے دور میں بڑے بڑے منصوبے، کامیاب منصوبے قائم کیے گئے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسی طرح پاکستان کی دفاعی خود مختاری کو مضبوط کرنے کے لیے، چاہے وہ JF تھنڈر کی صورت میں جہاز ہو، چاہے وہ ایٹمی دھماکوں کا اعلان ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جیتنے کا سامان ہو، ہر محاذ پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے
ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی وہ بندوبست کیا ہے، وہ پالیسیز اپنائی ہیں جنہوں نے پاکستان کی خود مختاری کو مضبوط کیا ہے۔ چاہے خارجہ پالیسی کا میدان ہو، جو سفارتکاری مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے، اور میں آج ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ اعلان لاہور جو انڈیا پاکستان کے درمیان نواز شریف صاحب اور بھارت کے وزیر اعظم نے اٹل بہاری واجپئی نے کیا تھا، وہ انڈیا پاکستان بائی لیٹرل ریلیشنز کا ہائیسٹ پوائنٹ تھا، جس کو جنرل مشرف نے کارگل کے ذریعے سیبوٹاج کیا اور اس خطے کی تاریخ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح پاکستان میں سی پیک کی صورت میں جو اقتصادی خود مختاری کا پروگرام مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا، اگر اس کو ڈسرپٹ نہ کیا جاتا، اگر اس کو تباہ نہ کیا جاتا، اگر یہ نام نہاد تبدیلی لا کے اس میں خلل نہ ڈالا جاتا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج 40 ارب ڈالر سے زیادہ چین کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں ان اکنامک زونز کے اندر آ چکی ہوتی، جس سے لاکھوں پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملنا تھا اور پاکستان میں صنعتی انقلاب کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ لیکن اس ترقی کے سفر کو تہ و بالا کر دیا گیا۔ وہ پاکستان جس کو 2017 میں ایمرجنگ پاکستان، ایمرجنگ اکانومی، رائزنگ پاکستان کہا جا رہا تھا، آج وہ پاکستان بین الاقوامی اداروں کے سامنے معاشی سرنڈر کے معاہدوں پہ دستخط کرنے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، وہ پاکستان جو دنیا کی پہلی 5 تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں شمار کیا جاتا تھا، آج وہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حکومت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت دیوالیہ ہو چکی ہے۔ آج وہ پاکستان سفارتی طور پہ تنہا ہو چکا ہے۔ آج یہ نہیں پتا کہ چین ہمارے ساتھ ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، یا خلیجی ملک ہمارے ساتھ ہے جیسے وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ہماری آج کس ملک کے ساتھ دوستی ہے؟ چونکہ ہمارا ہر ملک کے ساتھ رشتہ بھیکاری کا رشتہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ شخص جو کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لوں گا، آج وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج پاکستان کی معیشت تباہ، پاکستان کی سفارت تباہ، پاکستان کی سیاست بدترین محاذ آرائی کے نتیجے میں تباہ اور انتشار کا شکار، اور پاکستان کا معاشرہ بدترین انتہا پسندی کے رویوں میں دوبارہ دھکیل دیا گیا ہے، جہاں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ختم کی جا چکی ہے، اور سانحہ سیالکوٹ جیسے واقعہ آج پاکستان کو دوبارہ دنیا کے سامنے بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں: معیشت، سیاست، سفارت اور کسی ملک کی معاشرت۔ جب ان چاروں کو تباہ کر دیا جائے تو ملک اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ آج مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو دوبارہ بچانا ہے۔ اگر ہم پاکستان کی ماں ہیں تو ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، مسلم لیگ نون کے ہر کارکن کا فرض ہے کہ وہ قائد اعظم کا سپاہی ہوتے ہوئے وہ کسی کو پاکستان کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہم اس ملک کو دوبارہ آئین کے راستے پہ ڈالیں گے، ہم دوبارہ اس ملک کو حقیقی جمہوریت کے راستے پہ لائیں گے، اور ہم دوبارہ اس ملک کو معاشی ترقی کے راستے پر لے کر آئیں گے، اور ہم دوبارہ اس ملک کے معاشرے میں یکجہتی، بھائی چارہ، ہم آہنگی پیدا کریں گے، تاکہ ہر پاکستانی، چاہے اس کی کوئی نسل ہو، اس کی کوئی زبان ہو، اس کا کوئی مذہب ہو، اگر وہ پاکستان کا شناختی کارڈ رکھتا ہے
تو وہ پاکستانی خاندان کا رکن ہے، اور ہم پاکستانی خاندان میں کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے ایک گلدستے کی مانند اس ملک کو جوڑنا ہے، اور اس کے لیے ہم جد و جہد کریں گے۔ جس طرح قائد اعظم نے ہمیں جمہوری جد و جہد سکھائی، جس طرح ہمارے قائد نواز شریف نے ہمیں اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ پیروں پہ کھڑا ہونا سکھایا، آج وہ مسلم لیگ جو بدقسمتی سے سیاست کے اندر سازشوں کے ذریعے جس کا کلچر یہ بنا دیا گیا تھا کہ ادھر حکومت بدلتی تھی اور ادھر مسلم لیگ کے لوگ ایچکنے ڈال کے ڈکٹیٹروں کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے، اور مسلم لیگ میں فارورڈ بلاک بن جایا کرتے تھے۔ 3.25 سال ہو گئے ہیں، مسلم لیگ نون کو سب نے الٹی چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بھی ایم این اے، ایم پی اے، کاؤنسلر تو دور کی بات ہے، کارکن بھی کوئی مسلم لیگ نون کے وجود سے علیحدہ نہیں کر سکا۔ یہ کارنامہ ہے جو ہمارے قائد نواز شریف کا ہے کہ انہوں نے ڈرائنگ روم کی مسلم لیگ کو آج عوام کی مسلم لیگ بنا دیا ہے، اور گلگت بلتستان سے گوادر تک لاکھوں مسلم لیگ نون کے کارکن اپنے قائد اور اپنی جماعت کے ساتھ ایک فولادی چٹان بن کر کھڑے ہیں، جن کو نہ کوئی توڑ سکتا ہے، نہ ان میں کوئی انتشار پیدا کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ آج کا پیغام ہے مسلم لیگ نون کے یوم تاسیس کے موقع پر، کہ ہم نے اپنے قائد اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق، ان کے تصور کے مطابق پاکستان کو ایک جدید ریاست بنانا ہے، جس میں آئین کی اور قانون کی بالادستی ہو، جس کے اندر جدید معیشت ہو، ایسی معیشت ہو جو جدید رجحانات کے ساتھ ہو۔ پاکستان میں ایک صنعتی انقلاب ہو جس سے پاکستان کے بے روزگاروں کو روزگار ملے، پاکستان سے ہر سطح پر علاقائی اور سماجی ناہمواری کو ہم ختم کر سکیں، پاکستان کے تمام علاقے ترقی کریں اور پاکستان کے تمام عوام ترقی کریں، ہم امیری اور غریبی کے فرق کو ختم کریں، ہم غربت کو ختم کریں، ہم جہالت اور بیماری کو ختم کریں، اور پاکستان کو دوبارہ دنیا کے صف اول کے اندر کھڑا کریں۔ یہی وہ منشور ہے جو مسلم لیگ نون کا منشور ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اتنے شاندار اور مخلص کارکنوں کی یہ فوج جو آج مسلم لیگ نون کو دستیاب ہے، اور وہ قربانیاں جو ہماری قیادت اور کارکن دے چکے ہیں، وہ منزل دور نہیں کہ یہ پاکستان کی ریاست جو مسلم لیگ نون سے چھینی گئی تھی، یہ ریاست پھر اپنی ماں کی گود میں آئے گی، اور یہ ترقی کرے گی، یہ پھلے گی، یہ پھولے گی، اور پاکستان قائد اعظم کے تصور کی عملی تعبیر بنتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک مثال بنے گا۔ پاکستان زندہ باد۔